اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم والسابقون اور سبقت لے جانے والے، الاولون آگے بڑھنے والے، من المہاجرین والانصار خواہ وہ مہاجرین میں سے ہوں اور خواہ انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم اور وہ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، بإحسان نیکی میں، رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ اور تیار کیے ان کے لیے، جنات باغات، تجری تحتہا الانہار کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا وہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے۔ محترم احباب، فہم دین کورس کا آج ہمارا چوتھا دن ہے، جو آیت مبارکہ حفظ کے لیے منتخب کی گئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ میں نے اس کی تلاوت بھی کی اور اس کا ترجمہ بھی عرض کیا ہے۔ آیت مبارکہ کی مختصر وضاحت جو ہے وہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آخر میں ہو جائے گی، کیونکہ آیت مبارکہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شان اور عظمت کے حوالہ سے ہے، اور آج کا ہمارا جو آخر پہ لیکچر ہے تو وہ بھی عظمت صحابہ کرام و اہل بیت عظام پر ہے۔ تو انشاءاللہ آخر پہ اس آیت مبارکہ کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی۔ آج کے درس کے لیے جو حدیث مبارکہ ہم نے منتخب کی ہے کہ جس کو آپ احباب نے یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے، صحیح بخاری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد۔ من احدث جس نے کوئی نئی چیز نکالی، فی امرنا ھذا ہمارے اس معاملہ میں یعنی دین کے معاملہ میں، ما لیس منہ اور ما لیس فیہ، بعض روایات میں ما لیس فیہ ہے جیسا کہ میں نے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور بعض طرق میں ما لیس منہ کا لفظ ہے، دونوں درست ہیں، دونوں ثابت ہیں کہ جو اس میں سے نہیں ہے فہو رد تو وہ رد ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بدعت کے رد کے حوالہ سے ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالی جائے تو وہ بدعت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدعت جو ہے وہ رد ہے، وہ شریعت میں قابل قبول چیز نہیں ہے۔ رد بدعت کے حوالہ سے اس سے قبل دوسرے دن جو ہے وہ ہم تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، تو اس لیے اس کو میرے خیال میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے سبق کی جو تیسری چیز ہے کہ کچھ مسائل کے اوپر ہم نے گفتگو کرنا ہوتی ہے،
تو اس کے لیے آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ نماز کے اوقات اور نماز کی رکعات کے حوالہ سے ہے۔ فجر کی نماز، اس کا وقت جو ہے صبح صادق سے طلوع شمس تک ہے۔ طلوع شمس سورج کے نکلنے کو کہتے ہیں۔ یہ تو آسان چیز ہے، اس میں تو کوئی اتنا مغالطہ لگنے والا معاملہ کوئی نہیں ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں صرف اتنی سی بات البتہ سمجھنے والی ہے کہ سورج طلوع ہونے سے مراد ہے کہ طلوع ہونا جب شروع ہو جائے، جو ہی پہلا کنارہ سامنے آنے لگے تو بس فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ وہ پورا طلوع ہو جائے تو تب وقت ختم ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ سورج طلوع ہونا شروع ہو تو فجر کا وقت ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو صبح صادق ہے یہ کیا چیز ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صبح صادق جو ہے یہ فجر سے پہلے، یعنی سورج طلوع ہونے سے کافی پہلے آسمان کا جو مشرقی کنارہ ہے، مشرقی افق ہے، تو اس میں دو روشنیاں سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے جو دوسری روشنی ہے اس کا نام صبح صادق ہے۔ ایک روشنی پہلے سامنے آتی ہے آسمان کے مشرقی افق پر، مشرقی کنارے پر۔ یہ جو پہلے روشنی سامنے آتی ہے یہ چوڑائی میں کم ہوتی ہے، اونچائی میں زیادہ ہوتی ہے، اور یہ دنیا کے ہر علاقے میں ہر روز نظر آنا یہ لازم کوئی نہیں۔ ہمارے علاقے میں کبھی نظر آتی ہے، کبھی نظر نہیں آتی۔ زمین کا گلوب اگر آپ احباب نے دیکھا ہو، کئی جگہ پر سکولوں وغیرہ میں میز کے اوپر، ٹیبل کے اوپر پڑا ہوتا ہے، اس کو دو جگہ سے جو ہے وہ پکڑا گیا ہوتا ہے اور باقی سارا وہ گردش کر رہا ہوتا ہے گلوب۔ وہ جو دو جگہ ہیں جہاں سے اس کو پکڑا گیا ہے تو ان کو قطبین کہا جاتا ہے، اور قطبین سے ایسے دونوں طرف سے اگر درمیان کی طرف آ جائیں گلوب کے تو درمیان میں جو ایسے خط بنتا ہے، زمین کا جو بالکل درمیانی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں خط استوا۔ خط استوا کے علاقے میں یہ روشنی تقریباً روزانہ نظر آتی ہے۔ وہاں پر غائب کبھی کبھی ہو تو ہو، اور وہ بھی شاید بادل وغیرہ کی وجہ سے، اسی وجہ سے غائب ہو۔ جتنا کوئی خط استوا سے دونوں طرف علاقہ دور جاتا ہے تو اس روشنی کا نظر آنا، اس کا امکان کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ خط استوا سے شمال کی سمت میں بھی 23.5 درجے تک اور جنوب کی سمت میں بھی 23.5 درجے تک، یہ جو درمیانی حصہ ہے اس میں تو یہ اکثر نظر آتی ہے۔ لیکن ہمارا یہ جو علاقہ ہے یہ خط استوا سے تقریباً 33-34 درجے ادھر ہے، یہ 23.5 درجے کے دائرے کے اندر نہیں ہے، تو یہاں یہ کبھی نظر آتی ہے، کبھی نظر نہیں آتی۔ اس سے مزید قطب شمالی کی طرف آگے بڑھتے جائیں تو اور زیادہ اس کے نظر آنے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال پہلی روشنی جو ہوتی ہے یہ چوڑائی میں کم ہوتی ہے، اونچائی میں زیادہ ہوتی ہے، اور ہمارے علاقے میں یہ ہمیشہ نظر نہیں آتی، کبھی کبھی نظر آتی ہے، کبھی نہیں بھی نظر آتی۔ ہمارے علاقے میں جب بھی یہ کبھی نظر آئے گی نا، ایسے بالکل سیدھی نہیں ہوگی، یہ یوں جنوب کی طرف اس کا رخ ہوگا۔ اوپر سے سورج بھی ہمارے پاس طلوع ہوتا ہے نا تو یوں کر کے جنوب کی طرف بڑھتا ہے، وہ ہمارے سیدھا اوپر نہیں آتا، کیونکہ ہم خط استوا سے 23.5 درجے سے زیادہ فاصلے پر ہیں، اور سورج جو ہے وہ خط استوا سے زیادہ 23.5 درجے کے فاصلے تک آتا ہے، اس سے آگے نہیں آتا، اس لیے ہمیشہ ہمیں جنوب میں ہی نظر آتا ہے۔ تو
یہ جو روشنی ہے یہ اصل میں اسی سورج کے طلوع والی پٹی پر نظر آتی ہے. تو چونکہ ہمارے پاس سورج کے طلوع کی پٹی ہمیشہ اس طرح جنوبی جھکاؤ کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس لیے جب بھی ہمیں اگر یہ روشنی نظر آئے گی تو یہ جنوبی جھکاؤ کے ساتھ ہی نظر آئے گی، اوپر سے جنوب کی طرف نظر آئے گا اس کا رخ. اس روشنی کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، جھوٹی صبح کاذب. اس کو فجر اول بھی کہا جاتا ہے کہ پہلی فجر. یہ روشنی تھوڑی دیر رہ کر پھر غائب ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر ایک دوسری روشنی سامنے آتی ہے. یہ جو دوسری روشنی ہوتی ہے یہ چوڑائی میں زیادہ ہوتی ہے جب یہ نظر آتی ہے، اور اونچائی میں کم ہوتی ہے، اور یہ کوس نما ہوتی ہے. یہ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے روشنی کا ایک پہیہ ہے جو آدھے سے زیادہ افق کے پیچھے نیچے دھنسا ہوا ہے، آدھے سے کچھ کم باہر آیا ہے. یہ جو کوس والی روشنی ہے جو چوڑائی میں زیادہ ہے اونچائی میں کم ہے، یہ جس وقت نظر آئے تو یہ ہے صبح صادق. تو اس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. اس کو فجر ثانی بھی کہتے ہیں کہ دوسری فجر، اور صبح صادق بھی کہتے ہیں کہ سچی صبح. اللہ اللہ. سائنسی لحاظ سے آپ نے جیومیٹری تو دیکھی ہوگی. جیومیٹری کے اندر ایک پروٹیکٹر ہوتا ہے جس کو ڈی بھی ہم بولتے ہیں، اس کے اوپر 180 درجے تک نشان لگے ہوتے ہیں. تو وہ آدھا دائرہ ہوتا ہے. اگر آدھے دائرے میں 180 درجے ہیں تو پھر پورا دائرہ کریں گے تو 360 درجے ہیں. تو کسی بھی دائرے کے 360 درجے ہوتے ہیں. سورج جو ہمیں ظاہراً نظر آتا ہے وہ روزانہ ادھر سے طلوع ہوتا ہے، پھر ایسے گولائی میں اوپر جاتا ہے، پھر بالکل آخر پہ اوپر تک پہنچتا ہے، پھر آگے نیچے ہوتا ہے، پھر مغرب میں غروب ہوتا ہے. یہ اس کا دائرہ وہ ہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے. جس طرح یہ اوپر کا دائرہ ہے نا، اسی طرح پھر آگے یہ نیچے دائرہ بناتے ہوئے ادھر سے گزرتا ہے. یہ آہستہ آہستہ بالکل ہم سے نیچے پہنچتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ادھر آتا ہے، اور پھر ادھر سے طلوع ہوتا ہے. تو گویا کہ اس کا ایک پورا دائرہ بنتا ہے سورج کا ہمارے دکھنے کے لحاظ سے. اصل میں سورج اس طرح نہیں گھوم رہا ہوتا، ہماری زمین گردش کر رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یوں لگ رہا ہے کہ سورج ادھر جا رہا ہے. جیسے آپ کسی گاڑی کے اندر بیٹھے ہیں، گاڑی آگے کی طرف چل رہی ہے تو آپ کو یوں لگ رہے گا کہ درخت پیچھے کی طرف آ رہے ہیں، حالانکہ وہ درخت نہیں پیچھے کی طرف آ رہے، آپ آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہی صورتحال ہے کہ گلوب زمین کا جو ہے وہ گھومتا ہے، لیکن لگتا یوں ہے کہ سورج یوں چڑھ رہا ہے. تو بہرحال جو سورج کا ایک ظاہری نظر آنے کا ایک دائرہ ہے، وہ ٹوٹل دائرہ جو ہے وہ 360 درجے کا ہے. کوئی بھی دائرہ ہو وہ 360 درجے کا ہوتا ہے. تو سورج افق پر جس وقت ہے نا، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ 0 درجے پر ہے. جب سورج بالکل افق پر ہے تو ہم کہیں گے 0 درجے پر ہے. یہ ایسے بالکل اوپر آئے گا نا ہمارے تو ہم کہیں گے یہ 90 درجے پر ہو چکا ہے. پھر بالکل ادھر والے افق پہ یہ 180 درجے پہ پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح نیچے سے ہوتے ہوئے ادھر افق کی طرف جب آنا ہے نا، تو افق پر آنے سے ابھی 18 درجے نیچے ہوتا ہے. افق پر پہنچنے سے ابھی 18 درجے نیچے ہوتا ہے جب یہ صبح صادق کی روشنی سامنے آتی ہے. تو سائنسی لحاظ سے ہم اس کو یوں کہیں گے کہ افق سے نیچے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں زیر افق، کہ اس کا درجہ 18 درجے زیر افق ہے، کہ افق سے 18 درجے ابھی یہ نیچے ہوتا ہے. تو اس وقت روشنی سامنے آتی ہے، اس روشنی کو صبح صادق کہا جاتا ہے. ہماری یہ جو اوپر کی سمت ہے نا، اس کو کہتے ہیں سمت الراس. راس کہتے ہیں سر کو، سر کی سمت. تو سر کی سمت سے لے کر افق تک جو ہے وہ ہے 90 درجے، اور 90 سے پھر 18 مزید نیچے شامل کریں تو ہو جاتے ہیں 108. تو سمت الراس سے کہا جاتا ہے 108 درجے مشرق کی طرف جب سورج ہوتا ہے اس وقت صبح صادق ہوتی ہے. تو سمت الراس سے اس کو 108 کہتے ہیں، اور افق سے اس کو 18 درجے نیچے کہتے ہیں. 18 درجے زیر افق جب
سورج ہوتا ہے تو اس وقت صبح صادق جو ہے طلوع ہوتی ہے، اور سورج طلوع جس وقت ہونا شروع ہو جائے فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ظہر کا وقت جو ہے یہ زوال کے وقت سے مثل ثانی تک ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں سمجھنے والی ہیں، زوال کیا چیز ہے اور مثل ثانی کیا چیز ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، میں نے یہ بتایا کہ سورج ہمارے بالکل اوپر تو کبھی آتا نہیں ہے، ہمارے پاس سے جب بھی گزرنا ہے اس نے جنوب سے ہی گزرنا ہے۔ جہاں پر بھی ہم موجود ہیں نا تو وہاں پر ایک خط کھینچ لیں ہم شمالن جنوبن، اس کا رخ بالکل ادھر سے شمال کی طرف ہو، ادھر سے بالکل جنوب کی طرف ہو، تو سورج ایسے گردش کرتے کرتے یہ اس طرف جو جنوب کا ہمارا خط کھینچا ہوا ہے اس کے اوپر سے گزرے گا نا، ہمارے اوپر سے تو نہیں گزرے گا لیکن اس کے اوپر سے گزرے گا۔ یہ خط ہے نیچے، سورج ادھر سے گزرنا جب شروع ہوا، سورج کا کنارہ جب اس خط کے اوپر پہنچا تو نماز کے لیے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سورج نے پورا گزرنا ہے، جب یہ پورا گزر کے اس کا آخری کنارہ بھی اس خط کو کراس کر گیا تو یہ وقت جو ہے مکروہ وقت ختم ہو گیا۔ جو ہی یہ سارا وقت جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت۔ اصل میں بالکل آدھا سورج ادھر ہو آدھا ادھر ہو تو یہ بالکل سورج عروج پہ ہوتا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ وہ عروج پہ اس دن ہو سکتا ہے سورج اس عروج پہ ہوتا ہے، اور اس سے اگلے ہی لمحے چونکہ اس نے نیچے جھکنا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ زوال کا وقت ہے، کہ کیونکہ اس سے فوراً بعد اب یہ جھکنے لگا ہے۔ تو اصل زوال کا وقت ہوتا ہے کہ سورج آدھا ادھر ہو آدھا ادھر ہو اس خط سے، تو وہ زوال کا وقت ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن زوال کا مکروہ وقت صرف وہ 1 سیکنڈ نہیں ہے بلکہ وہ پورا دورانیہ ہے کہ جس دورانیے میں یہ اوپر سے گردش کر کے ادھر گزر جاتا ہے، اور یہ دورانیہ جو ہے یہ بڑا محدود سا ہوتا ہے، صرف 2 منٹ 8 سیکنڈ، یہ صرف 2 منٹ 8 سیکنڈ کے اندر یہ کراسنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہ دورانیہ جو ہے اگر آپ کو ایگزیکٹ پتہ ہے کہ وہ کون سے 2 منٹ 8 سیکنڈ ہیں، آج یہ روزانہ تبدیل ہوتا ہے، یہ روزانہ وقت بدلتا ہے، تو ان 2 منٹ 8 سیکنڈ میں آپ نے نماز نہیں پڑھنی کوئی بھی، جو ہی وہ ختم ہو گئے اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جس وقت ہم اوقات کے نقشے بناتے ہیں نا نمازوں کی اوقات کے، تو ظاہر بات ہے کہ ہر شہر کے ہر علاقے کے 1 انچ کا الگ الگ نقشہ تو ہم بنانے سے رہے، ہم نے نقشہ بناتے ہوئے کوئی ایک مقام لینا ہوتا ہے۔ میں جس وقت قلعہ ادار سنگھ کے نمازوں کے اوقات کے نقشے تیار کرتا ہوں تو میں یہ جو جگہ ہے نا جہاں پر امام یہاں ہماری مرکزی مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، میں عین اس جگہ کا طول بلد اور عرض بلد لیتا ہوں کہ جہاں پر مرکزی مسجد کا امام جو ہے اس کے پاؤں آ رہے ہیں نا، میں اس طول بلد اور عرض بلد کے مطابق سارے قلعہ ادار سنگھ کے اور مضافات کے نقشے تیار کرتا ہوں۔ اب سورج ادھر سے آ رہا ہے، سورج ادھر سے آ رہا ہے تو ادھر کے وقت تھوڑے سے تو پہلے ہوں گے نا، اور ادھر جا رہا ہے تو ادھر کے وقت تھوڑے سے تو بعد میں ہوں گے نا۔ نقشہ تو میں نے تیار کیا اس جگہ کا، اب ہر بندے نے یہیں آ کے تو نماز نہیں پڑھنی، ادھر والوں نے بھی تو نماز پڑھنی ہے، ادھر والوں نے بھی تو نماز پڑھنی ہے، تو اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں، یہ اصل دورانیہ تو ہے 2 منٹ 8 سیکنڈ، لیکن ہم 1 منٹ پہلے سے اس کو شمار کرتے ہیں تاکہ ادھر والے لوگ جو ہیں ان کے وہ مکروہ وقت جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے، اور 1 منٹ بعد تک ہم اس کو شمار کرتے ہیں، ہم 4 منٹ 8 سیکنڈ لے لیتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ یہ 4 منٹ 8 سیکنڈ مکروہ ہیں، این اس جگہ کے لیے تو ہیں 2 منٹ 8 سیکنڈ، لیکن ادھر والوں کو بھی ملانے کے لیے، اور یہ 1 منٹ جو ہم ادھر لیتے ہیں نا تو یہ ادھر سے 8-10 کلومیٹر دور تک کے لوگوں کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، اور ادھر کے لیے بھی جب 1 منٹ ہم ملاتے ہیں نا تو وہ 8-10 کلومیٹر دور تک کے لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ نقشے بنائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو 4 منٹ 8 سیکنڈ کا دورانیہ ہے، جب یہ ختم ہو جائے ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ یہ مثل ثانی تک جائے گا۔ مثل ثانی کیا چیز ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔
سورج جس وقت عین زوال پر ہے نا، یعنی اس خط سے آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، عین زوال کے اوپر جس وقت سورج ہے، اس وقت جو سورج کا سایہ ہے، تھوڑا سا سایہ شمال کی سمت میں نظر آئے گا ہمیں. سورج ہم سے جنوب میں ہے تو سایہ جو ہے وہ شمال کی سمت میں پڑے گا. زمین کے اوپر آپ ایک سیدھی کوئی سٹک جو ہے وہ کھڑی کر لیں، جو بالکل سیدھی ہونی چاہیے، تھوڑی ادھر ادھر جھکی نہیں ہونی چاہیے، بالکل سیدھی، اس کو سال کی مدد سے سیدھا کر لیا جائے، تو عین زوال کا جو وقت ہے، اس وقت اس سٹک کی پیمائش بھی ہمیں معلوم ہو کہ کتنی ہے، اور اس کا سایہ ہم عین زوال کے وقت ماپ لیں کہ اتنا سایہ ہے. یہ پورے دن کا سب سے چھوٹا سایہ ہوتا ہے. اس سے پہلے سایہ بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتے ہوئے عین زوال کے وقت میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے نا تو پہلے سایہ ادھر ہوتا ہے، ایسے ہی جو ادھر سورج جاتا ہے سایہ آہستہ آہستہ ادھر آتا ہے، اور پھر چھوٹا بھی ہوتا جاتا ہے. جو بالکل جنوب میں آئے تو سب سے چھوٹا ہوگا اور سب سے بالکل شمال میں ہوگا. جب سورج ادھر بڑھنا ہے سایہ ادھر بڑھنا شروع ہو جائے گا اور لمبا ہونا شروع ہو جائے گا. اب یہ جو ہم نے ایک لاٹھی کھڑی کی، فرض کرو کہ یہ 10 فٹ کی ہم نے کھڑی کی، یہ ہم نے 10 فٹ کی کھڑی کی، اور جو عین زوال کا وقت تھا جب سورج خط زوال سے آدھا ادھر تھا آدھا ادھر تھا، اس وقت ہم نے اس کے سائے کی پیمائش کی، تو فرض کرو وہ 1 فٹ ہے. ٹھیک ہے، 10 فٹ کی وہ لاٹھی تھی اور سایہ جو ہے اس کا عین زوال کے وقت تھا 1 فٹ، تو 10 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 11 فٹ. جس وقت سایہ آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے 11 فٹ پہ پہنچ جائے نا تو اس کو کہتے ہیں مثل اول ہو گیا ہے، اس کو کہتے ہیں مثل اول ہو گیا ہے. اور 10 کا دگنا کریں تو کتنا ہے؟ 20. اور وہ سایہ اصلی جو ہے، وہ جو زوال کا سایہ ہے اس کو سایہ اصلی کہتے ہیں، وہ 1 فٹ ہی، وہ تو نہیں چینج ہونا نا، تو وہ 1 فٹ. تو 20 اور 1 21. جب سایہ 21 فٹ پہ پہنچ گیا، 10 فٹ والی چیز کا سایہ جب 21 فٹ پہ پہنچ گیا تو اب ہم کہیں گے کہ یہ مثل ثانی ہے. شوافے کے نزدیک مثل اول کے وقت جو ہے وہ ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عصر کا شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک مثل ثانی کے وقت ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے اور عصر کا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اللہ. اس کے بعد عصر کے متعلق مثل ثانی سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہے. تو میں نے مثل ثانی کی وضاحت تو کر دی. البتہ ایک چیز یہاں پر بھی کہ چونکہ میں جو مثل ثانی کا نقشہ بناتا ہوں وہ عین اس جگہ کا بناتا ہوں، ٹھیک ہے. اب مثل ثانی مگر فرض کرو یہاں پر اگر آئی ہے 4:15 فرض کرو، تو میں کہوں گا کہ 4:14 تک بھائی آپ نماز پڑھ لو، تاکہ ادھر والوں کی سب کی نماز ہو جائے درست. ظہر 4:14 تک پڑھ لو، اور وقت آیا میرے پاس 4:15، میں کہوں گا عصر جو ہے وہ 4:16 سے شروع کرو، کیونکہ 1 منٹ ادھر بھی احتیاط کا 1 منٹ ادھر بھی احتیاط کا، تاکہ ادھر والوں کی نمازیں بھی درست ہو جائیں ادھر والوں کی نمازیں بھی درست ہو جائیں. تو یہ 2 منٹ کا درمیان میں ہم گیپ دیتے ہیں. بہرحال تو یہ مثل ثانی جب ختم ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو گیا، اور یہ سورج کے غروب ہونے تک ہے. اور یہاں پر غروب سے مراد ہے کہ جب غروب ہونا شروع ہو، پورا غروب نہ ہو جائے، جب سورج غروب ہونا شروع ہو جائے عصر کا وقت ختم ہو گیا. البتہ اگر عصر کی نماز اسی دن کی، کوئی قضا عصر نہیں، اسی دن کی عصر کی نماز کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے ابھی تک نہیں پڑھ سکا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ 1 رکعت تو میری سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پوری ہو جاتی ہے، باقی 3 رکعتیں جو ہے وہ سورج غروب ہونے کے دوران ہوں گی، تو اسی دن کی عصر پھر بھی پڑھی جا سکتی ہے. اسی دن کی عصر جو ہے، اگرچہ عصر کا وقت جو ہے جب دھوپ کے اندر زردی آ جائے نا تو عصر کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے پہلے پڑھنی چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو پھر بھی سورج غروب ہونے تک بھی عصر کا وقت رہتا ہے، اور غروب ہونے سے پہلے اگر 1 رکعت بھی آپ تحمل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں
باقی 3 رکعت سورج غروب ہونے کے دوران پڑھنی ہو تو تب بھی جو ہے یہ عصر کا وقت جو ہے وہ ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اس کے بعد مغرب کے وقت کی ابتدا ہے غروب آفتاب سے۔ عصر کی انتہا بھی ہم نے غروب آفتاب پہ لکھی ہے، مغرب کی ابتدا بھی غروب آفتاب پہ لکھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ عصر کی انتہا ہے غروب آفتاب کے شروع پر، اور مغرب کی ابتدا ہے غروب آفتاب پورا ہو جانے پر۔ پورا غروب ہو جائے تو تب وقت شروع ہوگا مغرب کا، اور یہ غروب شفق ابیض تک اس کا وقت ہے۔ غروب شفق ابیض کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے شفق احمر اور ایک ہوتی ہے شفق ابیض، ٹھیک ہے؟ جس طرح ایک فجر اول تھی، ایک فجر ثانی تھی، اسی طرح یہ شفق بھی 2 ہوتے ہیں۔ جو ہمارا مغربی افق ہے نا، آسمان کا جو مغربی کنارہ ہے، تو سورج غروب ہونے کے بعد ادھر سرخی سی زردی سی نظر آتی ہے، کافی دیر تک یہ برقرار رہتی ہے۔ یہ جتنی دیر زردی برقرار رہے نا، سرخی برقرار رہے، تو یہ کہتے ہیں اس کو شفق احمر، کہ یہ سرخی والی شفق ہے۔ یہ جس وقت ختم ہوتی ہے نا، پھر کچھ وقت کے لیے سفیدی ہوتی ہے، وہ جو سفیدی ہے وہ شفق ابیض ہے، اور جب وہ سفیدی ختم ہو جائے تو سمجھیں گے کہ شفق ابیض ختم ہو گئی ہے، تو اس وقت تک مغرب کا وقت ہوتا ہے۔ اور سائنسی لحاظ سے وہ بھی سورج کے افق سے 18 درجے نیچے جانے پر وہ روشنی ختم ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی 18 درجے سے صبح صادق شروع ہوئی تھی، روشنی شروع ہوئی تھی، ادھر بھی وہ جو روشنی ختم ہوتی ہے وہ 18 درجے نیچے جب سورج پہنچتا ہے تب وہ روشنی ختم ہوتی ہے۔ اب اس سے آپ کو ایک چیز کا پتہ چلنا چاہیے کہ ادھر بھی معاملہ ہے 18 درجے سے لے کر طلوع تک، ادھر غروب کے بعد 18 درجے تک ہے، تو پھر ایک جتنا ہو گیا نا معاملہ۔ وہاں پر طلوع کا بالکل شروع ہے، یہاں پر غروب کا اینڈ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن معمولی فرق ہو گیا نا اس سے، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس دن جتنا فجر کا وقت ہوتا ہے تقریباً اتنا ہی مغرب کا وقت بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی مغرب کا وقت تو بالکل چند منٹ ہے، اس کے بعد ہم جان بوجھ کے قضا کر بیٹھتے ہیں۔ بھائی مغرب میں جلد از جلد پڑھنا مستحب ہے، مستحب یہ ہے کہ جلد از جلد پڑھی جائے، لیکن مغرب کا وقت جتنا جس دن فجر کا وقت ہے اتنا ہی مغرب کا وقت بھی اس دن ہوتا ہے، اور وہ تقریباً 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے۔ تو 1.25 گھنٹے تک بھی وہ مغرب اگر آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اس کو جان بوجھ کے قضا نہ کر لیں، ابھی وقت چل رہا ہے آپ کا۔ جلدی پڑھنا مستحب تھا، اس مستحب اگر آپ سے چھوٹ بھی گیا ہے، جلدی آپ نہیں بھی پڑھ سکے تو جان بوجھ کے قضا تو نہ کر دیں۔ تو 1.25 گھنٹہ تقریباً مغرب کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے دوران جب تک سفیدی جو ہے وہ غائب نہیں ہوتی ہے، مکمل تاریکی نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک مغرب کا وقت ہوتا ہے اور مغرب پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد عشاء کا جو وقت ہے تو یہ غروب شفق ابیض جو ادھر سے 18 درجے نیچے ہے، اس وقت سے عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ادھر طلوع سے پہلے جو 18 درجے نیچے صبح صادق کا وقت ہے وہاں تک عشاء کا وقت رہتا ہے۔ اگرچہ نصف رات کے بعد عشاء کا وقت مکروہ ہو جاتا ہے، آدھی رات کے بعد، اور یہ آدھی رات سے مراد 12 بجے نہیں ہوتے۔ جس طرح دن میں زوال کا وقت جو ہے نا وہ روزانہ 12 بجے لازم نہیں ہے، یہ روزانہ تبدیل ہوتا ہے، اسی طرح آدھی رات کا وقت جو ہے یہ پورے 12 بجے نہیں ہوتا، یہ سورج کے غروب ہونے کا وقت لیتے ہیں، اگلے دن کا طلوع کا وقت لیتے ہیں، ان دونوں کا درمیان کرتے ہیں، اور یہ کبھی 12 سے کم زیادہ یہ ہوتا رہتا ہے مختلف علاقوں میں۔ تو بہرحال نصف رات کے بعد نماز عشاء ادا کرنا اس کے اندر کراہت پیدا ہو جاتی ہے، وہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس لیے نصف رات سے پہلے ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی ادا نہیں کر سکا تو صبح صادق تک بھی عشاء کو ادا کی نیت سے ہی پڑھنا ہے، قضا بلا وجہ نہیں کر دینی، ادا کی نیت سے پڑھنا ہے، اس کا وقت صبح صادق تک جاری رہتا ہے۔ آج کل آپ سحری کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ سحری کا وقت جو ختم ہوتا ہے نا تو وہ بھی وہی وقت ہے کہ جو عشاء کا وقت ختم ہوتا ہے، وہ صبح صادق ہی ہے۔ جو سحری کا وقت کا بالکل اینڈ ہے نا وہی 18 درجے کا وقت ہے اور وہی صبح صادق ہے۔
اللہ اللہ۔ اچھا جی، یہ تو ہوگی اوقات کے حوالے سے بات۔ اب رکعات جو ہیں فجر کی 2 سنت مؤکدہ ہوتی ہیں اور 2 فرض ہوتے ہیں۔ سنت مؤکدہ جو ہیں ان کی تاکید حدیث مبارکہ میں زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت مؤکدہ نہیں کبھی چھوڑی، تو اس لیے ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ جو سنت غیر مؤکدہ ہیں ان کی تاکید حدیث میں اتنی نہیں ہے، وہ اگر کبھی بندہ چھوڑ بھی دے تو کوئی حرج نہیں، لیکن مؤکدہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور فرض تو ظاہر ہے ادا کرنے ہی کرنے ہیں۔ وطر جو ہوتے ہیں وہ واجب ہوتے ہیں، وہ بھی ادا کرنے ہی کرنے ہیں، ان کو تو چھوڑنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، ظہر کے 4 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں پہلے، اس کے بعد 4 فرض ہوتے ہیں، پھر 2 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں اور 2 نفل ہوتے ہیں۔ عصر میں فرضوں سے پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ہوتی ہیں اور پھر 4 فرض ہوتے ہیں۔ مغرب میں 3 فرض ہوتے ہیں، پھر 2 سنت مؤکدہ ہوتی ہیں اور 2 نفل ہوتے ہیں۔ عشاء کی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، پہلے 4 سنت غیر مؤکدہ ہیں، پھر 4 فرض ہیں 8 ہو گئی، اس کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں 10 ہوگی، پھر 2 نفل ہیں 12 ہو گئی، پھر 3 وطر ہیں 15 ہو گئی، اور پھر 2 نفل ہیں 17 رکعت ہو گئی۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ یہ ضروری ہے کہ فرض جو ہوتے ہیں نا، مثلا 4 رکعت فرض ہیں، ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اور سورت نہیں ملانی ہوتی۔ فرضوں کے اندر تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، ساتھ اور سورت نہیں ملائی جاتی۔ لیکن سنتے ہیں، وطر ہیں، ان کی ساری رکعتوں میں جو ہے وہ ساتھ سورت ملانی ہوتی ہے، سورت ہو جائے یا کچھ آیتیں ہو جائیں، جیسے بھی کر لیں۔ فرضوں کی تیسری چوتھی رکعت میں ساتھ قرات نہیں ملائی جاتی۔ اور سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ جو ہیں نا، ان میں بھی تھوڑا سا ادائیگی میں فرق ہوتا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کو یوں سمجھیے کہ پڑھنی بے شک 4 ہیں آپ نے، لیکن یوں سمجھیے کہ 2 بالکل الگ ہیں اور 2 بالکل الگ ہیں۔ تو پہلی رکعت جس کو سنت مؤکدہ کی، سنت غیر مؤکدہ کی شروع کرنی ہے، ثنا سے شروع کرنی ہے نا، تو اسی طرح تیسری رکعت بھی ثنا سے شروع کرنی ہے۔ وہ یوں سمجھے کہ تیسری چوتھی بالکل الگ ہے۔ تو پہلی رکعت کے بعد، دوسری رکعت کے بعد جو قاعدہ بیٹھنا ہے نا، تو وہ صرف عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھنا، بلکہ درود شریف بھی پڑھنا ہے اور ساتھ دعا بھی ملانی ہے۔ صرف سلام پھیرے بغیر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو 2 کو بالکل اس طرح پڑھنا ہے کہ جیسے یہ 2 بالکل الگ ہیں، ان کا ثنا بھی ان میں ہوگی اور آخری قاعدہ بھی پورا ہوگا۔ اور جو بعد والی 2 ہیں وہ مستقل نماز کی طرح ہیں، تیسری رکعت میں بھی ثنا ہوگی، چوتھی میں پھر قاعدہ جو ہے وہ آخر تک ہوگا۔ لیکن جو سنت مؤکدہ ہوتی ہیں تو ان کے اندر قرات سورہ فاتحہ کے ساتھ مزید وہ تو 4 رکعتوں میں کرتے ہیں، لیکن ثنا صرف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں سنت مؤکدہ میں یا فرضوں میں ثنا نہیں پڑھتے۔ اور جو پہلا قاعدہ ہے فرضوں میں اور سنت مؤکدہ میں، تو وہ عبدہ و رسولہ تک پڑھتے ہیں، آخر تک نہیں پڑھتے۔ لیکن سنت غیر مؤکدہ میں جو پہلا قاعدہ 2 رکعت کے بعد ہے، اس کو پورا آخر تک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جی آج کے ہمارے درس کی چوتھی چیز، اذان اور اقامت جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے منتخب کی ہے آج کے درس کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اللہ کے رسول ہیں، حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اقامت جو ہے اس کے اندر بھی یہی کلمات ہوتے ہیں، حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 دفعہ اضافہ کرنا ہوتا ہے کہ تحقیق نماز قائم ہو گئی، نماز کھڑی ہو گئی۔ ادائیگی کے اندر فرق ہوتا ہے، اذان کے کلمات جو ہیں تو اللہ اکبر یہاں پہ آ کے وقف کرنا ہے، پھر اللہ اکبر یہاں پہ آ کے وقف کرنا ہے، لیکن اقامت میں 4 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے تو پھر ایک وقف کرنا ہے، اللہ اکبر ایسے کر کے پھر وقف کرنا ہے۔ اذان کے اندر اشہد اللہ الہ الا اللہ 1 دفعہ کہہ کے وقف کرنا ہے، پھر دوسری دفعہ کہنا ہے، لیکن اقامت میں دونوں اکٹھے کہنے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اکٹھے کر دینے ہیں۔ اسی طرح باقی کلمات بھی، اللہ۔ یہاں پر میں یہ بھی ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ اذان کا جواب بھی دینا ہوتا ہے اور اقامت کا جواب بھی دینا ہوتا ہے۔ ہمارے اقامت کہنے والے احباب جو ہیں نا، وہ اتنی تیزی سے اقامت کہہ دیتے ہیں کہ جواب دینے کا بیچ میں وقت ہی نہیں دیتے ہیں، تو اقامت کا بھی جواب دینا ہوتا ہے، تو اس لیے اقامت کہنے والوں کو خیال کرنا چاہیے، تھوڑا سا بیچ میں وقفہ دینا چاہیے تاکہ جو مقتدی حضرات ہیں وہ جواب دے سکیں۔ اچھا جی، ہمارے آج کے درس کی آخری چیز جو ہے عظمت صحابہ کرام و اہل بیت عظام کے حوالہ سے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے۔ شروع میں آج کے درس کے لیے جو ہم نے آیت مبارکہ منتخب کی تھی حفظ کے لیے، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، پہل کرنے والے یا آگے بڑھ جانے والے، من المہاجرین والانصار، خواہ وہ مہاجروں میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک گروہ کا تذکرہ کیا کہ جو سبقت لے جانے والے ہیں، پہلے والے ہیں، آگے اس گروہ میں بے شک وہ مہاجر ہیں، بے شک انصار، لیکن ہیں سبقت والے، تو یہ سبقت لانے والے ان کا اللہ نے ایک گروہ کے طور پر الگ تذکرہ کیا۔ پھر دوسرے گروہ کا اللہ نے تذکرہ کیا، والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ کہ جو ان کے پیچھے چلے ہیں نیکی کے اندر، تو یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ ایک ہیں جلدی ایمان قبول کرنے والے، جلدی جو ہے اسلام میں داخل ہونے والے صحابہ کرام، اور دوسرے ہیں جو کچھ تاخیر سے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، وہ نیکی کے معاملے میں پہلوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اب زمانے کے لحاظ سے تقدیم و تاخیر ہو گئی، ایک گروہ پہلے کا ہے، ایک گروہ بعد کا ہے۔ جب زمانے کے لحاظ سے یہ فرق ہو گیا کہ ایک گروہ پہلے کا ہے، دوسرا گروہ بعد کا ہے، تو کوئی بعد والوں کے اوپر تان کر سکتا تھا کہ انہاں دا درجہ تو پھر کٹ ہو جائے گا نا، لیکن اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی طرف کبھی تان کا دروازہ کھلنے ہی نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے دونوں کا تذکرہ فرما کے تو آخر پہ دونوں کے متعلق پھر آگے جو ہے وہ سرٹیفکیٹ اکٹھا جاری کیا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ اللہ۔ اب اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف پہلے گروہ سے اللہ راضی ہو گیا، نہیں، اللہ سب سے راضی ہو گیا اور وہ سارے اللہ سے راضی ہو گئے، یہ نہیں کہ صرف پہلا گروہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ تو سرٹیفکیٹ جو اللہ نے جاری کیا ہے اس میں سارے صحابہ کو برابر رکھا ہے کہ سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا، سارے صحابہ جو ہیں وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور پھر آگے انعام جو اللہ نے بتلایا ہے تو وہ بھی سارے صحابہ کے لیے بتلایا ہے۔ اللہ فرماتے وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اور ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین کا لفظ جو ہے نا، اس کا معنی بھی ہوتا ہے ہمیشہ رہنا، اور پھر آگے ابدا بھی جب کہا جائے نا تو یہ اور زیادہ تاکید بن جاتی ہے
کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی اس جنت کے ختم ہونے کا امکان ہی کوئی نہیں۔ تو یہ انعام جو ہے یہ بھی پہلے گروہ کے لیے بھی ہے، پچھلے گروہ کے لیے بھی ہے۔ انعام کے اندر اللہ نے کوئی فرق نہیں کیا کہ پہلے گروہ کے لیے جو ہے وہ باغات ہیں اور دوسرے والوں کے لیے نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جس طرح پہلے والوں کے لیے اللہ نے باغات تیار کیے ہیں، پچھلے والوں کے لیے بھی اسی طرح باغات ہیں۔ پہلے والوں نے ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہنا ہے، ان جنتوں میں رہنا ہے، تو پچھلے والوں نے بھی ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ لوگ دنیا کی کامیابیوں کو حقیقی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اصل کامیابی جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ آپ کی کامیاب ہو جائے، آپ جنت کے مستحق ہو جائیں۔ تو اپنے اعمال آخرت کے لیے ہونے چاہیے، تو ہمارے اعمال آخرت کے لیے ہونے چاہیے، ہمیں اس کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام وہ اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کی محنت اور کوشش، اس کے کامیاب ہونے کا اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی اعلان کر دیا ہوا ہے۔ ہمارے متعلق تو جو ہے وہ آخرت میں اعلان ہونا ہے، ہمارے لیے تو تذبذب ہے کہ پتہ نہیں ہے بعد ساتھ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے لیے کوئی تذبذب والا معاملہ نہیں، وہ سارے کے سارے 100% جنتی ہیں۔ اللہ اللہ، صحابہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ضرور ہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں، وہ ہے معصوم۔ معصوم صرف نبی ہیں، لیکن صحابہ محفوظ ہیں۔ محفوظ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی، اس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں، گناہ بے شک اس سے ہوئے بھی پھر بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ کیوں نہیں چھو سکتی؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر ہی اتنی زیادہ توبہ کی ہے کہ وہ یقیناً دنیا میں اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ تو جب اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے تو جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ تو صحابہ سے گناہ تو ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ صحابہ گناہ سے پاک ہیں، نہیں، صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن صحابی سے گناہ اگر ہو جاتا ہے تو صحابی اس کے اوپر اتنی استغفار کرتے ہیں، اتنی توبہ کرتے ہیں کہ وہ یقیناً دنیا کے اندر ہی قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، ایک صحابی کی توبہ کے حوالہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس صحابی سے گناہ تو ہو گیا ہے، لیکن اس نے جتنی بہترین توبہ کی ہے نا، جتنی بہترین توبہ کی ہے، اور وہ گناہ بھی کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہو گیا تھا، صحابی سے زنا کی کیفیت ہو گئی تھی، زنا کر بیٹھے تھے، کوئی معمولی گناہ نہیں ہو گیا تھا، تو لیکن اتنی توبہ کی ہے اور اتنے اعلیٰ انداز میں توبہ کی ہے، اپنے آپ کو سنگسار ہونے کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اللہ اللہ، اتنے اعلیٰ انداز میں توبہ کی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جتنی اعلیٰ توبہ اس نے کی ہے نا، یہ ایسی توبہ ہے کہ اگر پورا مدینہ بھی گناہوں سے لتھڑا ہوتا، پورا مدینہ بھی گناہ گار ہوتا، اس اکیلے بندے کی توبہ سارے مدینہ پہ تقسیم کی جاتی، سب کی مغفرت ہو جاتی، اتنے اعلیٰ انداز میں اس نے توبہ کی ہے۔ اللہ اللہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ گناہ کے اوپر کوئی اطمینان سے نہیں بیٹھ جاتے تھے۔ ہم سے تو گناہ ہوتا ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، صحابہ کرام کو پرواہ ہوا کرتی تھی، اور اتنی زیادہ پرواہ ہوا کرتی تھی کہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو اللہ رب العزت نے یہ کائنات کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو جو درجہ اور مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے وہ انتہائی اعلیٰ عطا کیا ہے، اور اللہ رب العزت ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی سرٹیفکیٹ ہو گیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کبھی اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ سارے جو ہیں یہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہ سارے ہی کامیاب ہیں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الفائزون، یہ سارے کامیاب ہیں۔ کبھی اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الراشدون، یہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک ھم الصادقون، یہ سارے ہی سچے ہیں۔ اور کبھی اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا،
یہ سارے پکے پکے مومن ہیں، حق سچے مومن ہیں۔ اللہ اللہ ان کے لیے بار بار سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عظمت اتنی زیادہ ہے، اور یہاں پر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ اہل بیت جو ہیں وہ سارے صحابہ کرام کے اندر آ جاتے ہیں۔ اہل بیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات وہ ساری صحابیات بھی ہیں نا، تو جب ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں نا تو اہل بیت کی تعریف خود بخود ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ ہمارے اوپر ایک الزام ہوتا ہے کہ جی اے اہل بیت دا ذکر کوئی نہیں کرتے، بھائی نہیں، ہم جب مجموعی ذکر بھی کرتے ہیں اہل بیت اولین حیثیت سے اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو صحابیات میں ساری ازواج مطہرات بھی ہیں، نبی اکرم کی ساری صاحبزادیاں وہ ساری صحابیات میں ہیں، تو سارے اہل بیت جو ہیں، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ وہ اہل بیت ہیں تو وہ نبی اکرم کے صحابی بھی تو ہیں، حضرت حسن اہل بیت ہیں تو نبی اکرم کے صحابی بھی تو ہیں، حضرت حسین اہل بیت ہیں تو نبی اکرم کے صحابی بھی تو ہیں۔ اللہ اللہ، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نسبت بڑی اونچی چیز ہے، نسبت بڑی اونچی چیز ہے، لیکن نسبت کام اس وقت آتی ہے کہ جب ایمان بھی موجود ہو۔ اگر ایمان نہ ہو تو بڑی سے بڑی نسبت بھی ضائع ہو جاتی ہے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک طرف نسبت اتنی اونچی چیز ہے کہ میرے آقا کی صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ نسبت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، تو میرے آقا نے فرما دیا کہ سیدۃ النساء جنہ، کہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اور دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے آقا کی زندگی میں، وہ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ اللہ، ابھی بلوغت کی عمر تک بھی نہیں پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیں تو ابھی جوان ہوئے بھی نہیں، ابھی جوان ہوئے بھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بس 4-5 سال عمر تھی حضرت حسن حسین کی، اس سے زیادہ عمر نہیں تھی۔ اللہ اللہ، ابھی یہ جوان ہوئے بھی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ نسبت ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، تو نسبت بڑی کام آتی ہے، لیکن آتی اس وقت ہے کہ جب ایمان موجود ہو۔ اللہ اللہ، ایمان موجود نہیں نا تو نبی کی بیوی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، لیکن ایمان موجود کوئی نہیں تو نسبت کچھ بھی کام نہیں آئی۔ ایمان موجود کوئی نہیں نا تو ابراہیم جو کہ اللہ کا خلیل نبی ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ان کا باپ ہے، لیکن باپ میں ایمان نہیں ہے تو نسبت کام کوئی نہیں آئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے لیکن ایمان موجود نہیں ہے تو کنعان کو نسبت کام نہیں آئی ہے۔ تو نسبت کام آتی ضرور ہے، بہت اونچی چیز ہے نسبت، لیکن اس وقت کہ جب ایمان بھی موجود ہو۔ اللہ اللہ، اور نسبت کیا بناتی ہے؟ اہل بیت بناتی ہے، نسبت اہل بیت بناتی ہے، اور ایمان کیا بناتا ہے؟ ایمان صحابی بناتا ہے، ایمان صحابی بناتا ہے۔ تو گویا کہ نسبت جو اہل بیت بناتی ہے تو وہ بھی تبھی کامیاب ہوگی، اس کا بھی تبھی جو ہے وہ درجہ ہوگا کہ جب وہ صحابیت ساتھ ہو۔ اگر صحابیت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر نسبت کام نہیں آتی ہے۔ اللہ اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام یہ ساری بڑی عظیم ہستیاں ہیں، اور اتنی عظیم ہستیاں ہیں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بعد کی ساری کائنات وہ ساری مل جائے نا، اور صرف اپنے جیسے گناہگاروں کی بات نہیں کر رہا، بعد کی ساری کائنات کے مفسرین مل جائیں، محدثین مل جائیں، مجتہدین مل جائیں، فقہاء مل جائیں، ائمہ مل جائیں، سارے اولیاء، اتقیاء، صلحاء، علماء سارے اکٹھے ہو جائیں، صدیقین سارے اکٹھے ہو جائیں، صالحین سارے اکٹھے ہو جائیں، یہ سارے مل جائیں نا صحابہ کے بعد والے، تو سارے مل کر بھی
ایک چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ادنا درجے کا صحابی جو، یہ ادنا جو ہے یہ اپنی نسبت سے ہم نہیں کہہ رہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری نسبت سے تو وہ اعلیٰ ہی اعلیٰ ہیں، ان کے آپس کے مراتب میں جو ادنا درجہ ہے، اللہ کی نگاہ میں جو سب سے چھوٹا صحابی ہے، تو اس بعد کی ساری کائنات اس چھوٹے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کو جو اعزاز ملا ہے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہو جانا، نبی وسلم کی محفل نصیب ہو جانا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ یہ اعزاز قیامت تک بعد میں کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اللہ 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 رب العزت نے، آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، اللہ رب العزت نے غالباً سورۃ الفتح کے اندر فرمایا کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی صفات گنوائی ہیں کافی ساری۔ عام طور پر مفسرین جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں کہ جی والذین معہ، یہ تو صحابیت کا تذکرہ ہو گیا، اور آگے اشداء علی الکفار جو ہے یہ پہلی صفت ہو گئی۔ تو عام طور پر مفسرین آگے جو ہیں اشداء سے پہلی صفت شمار کر کے آگے صفتیں گنتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، والذین معہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے صحابیت کا تذکرہ بھی ہے، لیکن یہ پہلی صفت بھی ہے، اس سے بڑی صفت اور ہے ہی کوئی نہیں کہ نبی کی معیت حاصل ہو جانا، یہ سب سے بڑی صفت ہے صحابہ کرام کی۔ بعد کی جو صفات ہے نا کہ اشداء علی الکفار ہیں، وہ تو آج کے دور میں بھی کئی اشداء علی الکفار مل جائیں گے۔ بعد کی جو صفت ہے رحماء بینہم، آج بھی کئی رحماء بینہم مل جائیں گے۔ بعد کی جو صفت ہے کہ تراہم رکعا سجدا، کہ وہ زندگی عبادت کے اندر گزارتے ہیں، آج بھی کئی عبادت کے اندر زندگی گزارنے والے مل جائیں گے۔ بعد کی جو صفت ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ تو آج بھی بہت سارے مل جائیں گے جو اللہ کے فضل کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے محنتیں کرتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جن کی پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں، جن کے چہرے قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، یہ دور حاضر میں بھی ایسے کئی ہوں گے کہ جن کے چہرے قیامت کو چمکیں گے۔ لیکن والذین معہ، اس صفت والا بعد میں کبھی قیامت تک کوئی نہیں آ سکتا۔ تو یہ صفت سب سے اعلیٰ صفت ہے کہ نبی کی معیت حاصل ہو جائے، اس سے بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا صحیح مرتبہ اور مقام سمجھنے اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت کا بھی خادم بنائے اور صحابہ کرام کا بھی خادم بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔